حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ملک کے اندر کافی جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ صدر کا الیکشن بھی ہو گیا، عارف الفی صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اپنا ایک ویژن پیش کیا تھا۔ اس ویژن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو چیزیں تھیں ان کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں 80% جو آبادی ہے پاکستان کی، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی حالت بہتر ہو۔ یہ اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ اس کو وہ اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے، اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم بھی منتخب کی ہے اور اچھے اچھے لوگوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ ان کا یہ جو ویژن ہے، انہوں نے جو خواب دیکھا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پورا ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنانا یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، الادین کا چراغ نہیں ہے کہ جو اس سے فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے وقت لیا ہے جناب محمد حنیف گور صاحب سے، یہ چیئرمین ہیں حنیف گور گروپ آف کمپنیز کے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہمبل سٹارٹ کیا اور ہی از پراؤڈ آف ہز اچیومنٹس، اور بے شمار انعامات بھی ملے ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی، ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ ان کا فیس بک پہ، ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ہی پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کام بھی بڑے اچھے کیے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، ہمبل سٹارٹ کیا، منی چینجر سے کام شروع کیا، اور آج ریپیوٹ کے پاکستان کے بلڈر ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے اتنی محنت کی، کام کیا کہ لوگوں نے خوش ہو کے، بلڈرز جو دوسرے تھے ان کے سائے تلے جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کو اپنا چیئرمین منتخب کیا۔ یہ چیئرمین آباد بھی رہ چکے ہیں، یہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے، اور بے شمار ان کے وہ ہیں۔ لیکن اگر میں اسی کے اوپر شروع ہو جاؤں تو میرا خیال ہے منی چینجرز کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کی ایک خوبصورت جو زندگی کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، میڈیکل کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے کہ غریبوں کا علاج مفت ہو، اور اسی طریقے سے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اپنا ان کا جہاں کہ یہ رہنے والے ہیں ایبٹ آباد مانسرہ میں بھی، وہاں پہ بھی ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے کثیر سرمایہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کو دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی پھلیں پھولیں۔ ان کا خود بھی انہوں نے بڑی زندگی میں محنت کی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمبل سٹارٹ تھا ان کا، بہت سادہ سٹارٹ تھا، اور پچھلے 25-26 سال سے میں ان کو جانتا بھی ہوں پرسنلی بھی، اور میں نے دیکھا ہے کہ نو ہی ہیز بلڈ این امپائر، لیکن وہ امپائر جو ہے وہ آنیسٹی کے اوپر قائم ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ ویلکم حنیف گور صاحب، آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا، اور اب مجھے پتہ ہے کہ آپ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، آپ بہت مصروف ہیں، اس وجہ سے آپ سے ٹائم لینا جو ہے ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا۔ میں شروع کروں گا اس بات سے، آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا ویژن دیا ہے غریبوں کے حوالے سے کہ میں ان کو 50 لاکھ مکان دوں گا ود ان 5 ایئرس، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن ہم آپ سے، کیونکہ آپ کا ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے
اس کا بلڈنگ کے حوالے سے، تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا تو ہے کہ میں 50 لاکھ مکان بنواؤں گا غریبوں کے لیے، لیکن انہوں نے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے اوپر کہ کتنے صوبے میں کتنے ہاؤسز ہوں گے اور ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا اور وہ اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کیا ہوگی، اس حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا بٹ صاحب، آپ کے اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ اور تمام باتوں کے سٹارٹ سے پہلے سیاست اور باقی دیگر چیزیں سب دنیاوی اپنی جگہ، لیکن میں کلثوم صاحبہ صاحب کی جو تعزیت کے لیے میں جو تو پوری قوم سے اور خود بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کو صبر نصیب فرمائے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے ٹاپک کی طرف کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو 22 سال پہلے جد و جہد شروع کی اور جو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس ملک میں جو امیر اور غریب کا جو اتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو یقیناً جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کے لیے زندگی جو ہے تو دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم کی تمناؤں کے ساتھ پوری قوم نے وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کو سلیکٹ کیا اور آج الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ اب ان کے ویژن کی طرف ہم آتے ہیں تو یقیناً ان کا جو ویژن ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر، اب یقیناً عام آدمی اس کو بڑا مشکل ٹاسک سمجھتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک نیکسس توڑا ہے، اسٹیٹس کو دفن کیا ہے 70 ایئرز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 میجر پارٹی تھیں، پاکستان پیپل پارٹی اور PMLN، کبھی وہ ہوتے تھے، کبھی یہ آتے تھے، کبھی وہ چلے جاتے تھے، کبھی یہ آتے تھے، اور یہ جو ایک کھیل تھا، یہ سرکس جو تھا وہ آن تھا، اور اس کو جو انہوں نے بریک کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ میں تو آپ تو اس کو نیکسس کی بات کر رہے ہیں، میں تو اسے مافیا کا نام دوں گا کہ یہاں پر ہمارے اوپر آپ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شہر کراچی میں دیکھیں کو 3 دہائیوں سے ہمارے پاس مافیاز کا قبضہ تھا۔ تو الحمدللہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی واٹر مافیا تو موجود ہے اس طرح سے وہ بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے مافیاز ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جب قوم جب سوچ لیتی ہے کہ ان مافیا کا قلع کما کرنا ہے تو اور متحد جب ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ مافیاز۔ ہم نے بھی سوچا یہ تھا کہ 3 دہائیوں میں شاید جو اب یہاں پہ مافیاز کریٹ ہو چکے ہیں، جو بن چکے ہیں، وہ مافیا شاید ختم کبھی نہ ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا، اور میں سلام پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو کہ جن کی کاوشوں سے، جن کی شہادتوں سے، جس طرح سے انہوں نے آپریشن کیا، نہ صرف پورے پاکستان میں آپریشن کر کے آج ہمیں سکون سے رہنے کے لیے زندگی مہیا کی۔ کراچی میں 8 بجے کے بعد کوئی نکلتا ہی نہیں تھا گھر سے باہر، ہم تصور بچے نہیں کر سکتے تھے۔ سابقہ حکومت کو بھی تھوڑا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے کہ کام شروع کیا، اب اس کو آگے چلا رہے ہیں وہ۔ بے شک جو جس کا کریڈٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈٹ اسے ملنا چاہیے۔ دیکھیں کہ انہوں نے افواج پاکستان کا جب ضرب عزم ہوا تو جو سابقہ حکومتی ضرب عزم میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں اپنے طور پر کھل کر کام کرنے دیا، تو جب کھل کر کام کرنے دیا ان پر سے پابندیاں ختم ہوئیں تو افواج پاکستان نے اور پاکستان رینجرز نے ہمیں وہ رزلٹ دیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اور ہم سب، ہم بھی اور ہمارے بچے بھی کراچی شہر میں رہتے ہیں۔ پہلے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 8 بجے کے بعد ایک تصور نہیں تھا، جو کراچی شہر کی جو روشنیوں کا شہر جسے کہا جاتا تھا، وہ روشنیاں جو تو مدھم ہو چکی تھیں، لیکن آج الحمدللہ ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کی روشنیاں اب بحال ہو گئی ہیں، اور اب دوبارہ اگر آپ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک کراچی شہر پھریں تو آپ کو مختلف جگہوں پر روشنیاں نظر آتی ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، آپ دیکھیں وہ اس وجہ سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہر حکومت کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کی ٹیم یہ بنے گی کیسے؟ یہ کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ عمران خان اپنے منہ سے نکالے اور اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح چھڑی ہلائے اور وہ کام جو تو ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا یقیناً۔ لیکن جو عمران خان صاحب ہیں، ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پوزیٹیو اپروچ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ ویژن بھی دیتے ہیں، اپنا مینیفیسٹو بھی دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ
اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کرتے، بلکہ 50% پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو بلند بانک دعوے کیے ہیں، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ پلاننگ میں اور کمیٹیوں کے چکر میں پڑ جائیں، کیونکہ تجربہ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر کمیٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے۔ نہیں، میں اسے اختلاف کروں گا، اس کو میں کمیٹی کا لفظ نہیں دوں گا، وہاں پہ ٹاسک فورسز بنی ہیں۔ ٹاسک فورس جو ہے میں یہیں سے سلسلہ آگے جاری رکھوں گا۔ ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، آپ کو پتہ ہے وہ ضروری ہوتی ہے، بریک لینی تھی۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ حالات بدلنے کا وعدہ، इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔